الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یکفر عن السنة الماضیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس میں ایک عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے دی گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کر کے ہمیں ایک سبق دیا۔ پھر شروع مہینہ اسلامی سال کا وہ بھی قربانیوں اور شہادت والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سال کا شروع بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے اور سال کا ختم یہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی ایمان پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو دین پر نچھاور کر دینا، مال کی قربانی دینا، اگر ضرورت پڑے تو اولاد کی قربانی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں سے ہم کو یہ سبق دیا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، یعنی لوح محفوظ میں جو دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس میں شروع دن سے یہ طے ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے 12 مہینے طے کر دیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پھر فرمایا کہ ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یعنی جو محترم مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، اور تیسرا محرم الحرام جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں
یہ ارشاد فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی جو احترام کے قابل مہینے ہیں، جس کا احترام کیا جانا چاہیے، وہ 3 مہینے ہیں، اور 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اس کے بعد 7واں مہینہ اسلامی سال کا وہ رجب ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قابل احترام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی ان قابل احترام مہینوں میں گناہ نہ کیا جائے، گناہ سے بچا جائے۔ ایک بہت بڑے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ان قابل احترام مہینوں میں گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینوں میں اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ان 4 محترم مہینوں میں گناہ سے نہیں بچتا اور غفلت والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بہت قابل احترام ہے، اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ کفار، جب اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ توحید کی بات نہیں کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی کفار عرب اور مشرکین عرب ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ معمولی بات پر 100 سال تک لڑائی ہوتی تھی کفار عرب اور مشرکین عرب کے درمیان۔ پانی کی لائن کے مسئلے کو لے کر بھی 100 سال لڑائی ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ جاہلیت کے دور میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں جنگ کو روک دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مہینے کا احترام برقرار رکھا، اور کفار عرب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے ان لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کفار عرب اسلام لانے سے پہلے کے دور میں، جاہلیت کے دور میں بھی اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتہ کرایا کہ یہ لوگ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو محرم کی روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا، یہود نے، کہ اسی تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات دلائی تھی، اسی لیے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے 2 روزے رکھے تھے یا 1 روزے رکھے تھے عاشورہ کے۔ اسی خوشی میں ہم 1 روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود نے کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل، روزہ رکھنے والے عمل کی پیروی کے بارے میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، یعنی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیح طریقے پر ماننے والے ہیں، اس لیے ہم تو اور زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل میں ان کی ہم پیروی کریں، یعنی ہم بھی اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔
پھر رمضان المبارک کا جب روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو انصار کے محلے میں جا کر یہ اعلان کرنے کو کہا کہ جو لوگ صبح صادق سے کھائے پیے نہیں ہیں ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جو لوگ کھا پی لیے ہیں ان کو کہہ دو کہ بقیہ دن بغیر کھائے پیے گزارے۔ یہ نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا۔ اس روزے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم بات کہ کتنے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہود بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک جیسا عمل ہو گیا، جبکہ آپ نے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کفار کے کسی دینی عمل کی مشابہت مت اختیار کرو۔ یعنی کفار اگر کسی کو عبادت کے طور پر اختیار کر رہے ہیں تو اس جیسا مت کرو، تھوڑا سا فرق کر دو۔ اس کو کہتے ہیں مشابہت۔ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم کی مذہبی چیز کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو مشابہت ہے جس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 سال 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود میں اور ہمارے درمیان فرق ہو جائے۔ تو دیکھو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ایک عمل عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی برابری کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک نیک عمل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ دوسری قوم بھی اسی طرح عمل کر رہی ہے، اس میں ذرا سا فرق اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ تو اب بھلا بتلائیے کہ مسلم قوم بہت سی چیزوں میں غیروں کے طریقے پر عمل کر رہی ہے، یہ کتنی زیادہ قبیح اور برائی کی بات ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کی اس عمل پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ انگریزوں کے نئے سال پر جشن مناتے ہیں اور ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر اس طریقے کے عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں ذرا بھی ایمانی رمق ہے تو انہیں اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے عبادت والے عمل میں بھی یہود کی مشابہت اور ان جیسا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، ہر لمحے کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم غیروں کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ 2 وجہ ہوتی ہے، یا تو جہالت یا دین اسلام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ روزے کے سلسلے میں یہ بات بھی ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ اور 10ویں تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے اور نفل روزہ ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 9 کا رکھا جائے، 10 کا رکھا جائے اور 11 کا رکھا جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھ لیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف 10 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، درست ہے، لیکن بعض علماء نے صرف 10 کا روزہ رکھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی روزے کے سلسلے میں، اور یوم عاشورہ کے سلسلے میں وضاحت ہو گئی۔ پچھلے ہفتے مختصر طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج اس کی ذرا تفصیل کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے آخری دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے جا رہے تھے۔
راستے میں اس زمانے میں اس طرح لائٹ کا انتظام ہوتا نہیں تھا، تو آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ صف کو سیدھی کرنے میں بہت زیادہ زور دیتے تھے، یہاں تک کہ ہر صف میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو صفوں کو سیدھی کرتے تھے، اور جب تک صف مکمل سیدھی نہ ہو جاتی نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ تو روز کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور صف سیدھی کرنے والوں نے آواز لگائی، صف سیدھی کی گئی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ سورہ یوسف سے بہت محبت تھی، سورہ یوسف کی اکثر فجر کے اندر تلاوت فرماتے تھے، اور سورہ یوسف میں بہت ہی عجیب مضامین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ کسی وقت موقع رہا تو سورہ یوسف کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، اور سورہ یوسف میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی تکلیف کی شکایت صرف اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ یہ بات اس آیت پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے کہ تیزی کے ساتھ ایک مجوسی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، ایران کا مجوسی، ابو لولو فیروز اس کا نام ہے، وہ تیزی کے ساتھ اندر گھسا اور نیزے کا وار کیا حضرت عمر پر۔ جسم پر وار کرنے کے بعد پیٹ کا حصہ آپ کا پھٹ گیا، اور حضرت عمر کے پیٹ سے خون جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ پیچھے کی صف میں موجود تھے، تو آپ نے اشارہ کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نماز کو مکمل فرمائے، تکمیل فرمائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے آئے اور نماز کی تکمیل فرمائی، اور جس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے تھے، جو بچی ہوئی نماز تھی، تو اس وقت حضرت عمر زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ کھڑے ہونے کی تاب نہیں تھی۔ پھر اسی حالت میں نماز مکمل ہوئی، اور ابو لولو مجوسی کو صحابہ کرام نے دوڑایا۔ وہ چہرے پر کچھ ایسا کپڑا ڈالا ہوا تھا جس سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا، ایک صحابی اپنی چادر اس پر ڈال دیے، اور پھر وہ پکڑا گیا۔ اسی پکڑ دھکڑ میں 17 صحابہ کرام زخمی ہوئے، یعنی اس کا جو مقصد تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، لیکن اسی پکڑ میں اور پکڑنے میں 17 صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ اور یہ ابو لولو مجوسی نے جب دیکھا کہ میں پکڑا گیا تو اس نے اپنے ہی آلے سے خودکشی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد چند دن 3 یا 4 روز زندہ رہے، اور ان ایام میں بہت سی نصیحت آمیز باتیں بھی کی، اور اکثر ایام بے ہوش رہتے تھے۔ اور پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ بے ہوشی سے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے نماز کی صدا لگائی جاتی تھی، جب ان کے کانوں میں نماز کی صدا آتی تو وہ ہوش میں آ جاتے۔ تو یہ محرم الحرام ہمیں ایک عظیم الشان انسان کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور آخری مہینہ ذی الحجہ بھی ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہونا صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لینا، یہ مسلمانیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کبھی جان کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی مال کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی اہل و عیال کی آزمائش ہوتی ہے۔ صرف آسان سمجھ لینا، زبان سے کہہ دینا، یہ کافی نہیں ہے۔
بہرحال یہ تو یکم محرم الحرام کی بات ہوئی. اسی طرح 10ویں محرم الحرام کو ایک اور عظیم الشان قربانی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں اپنوں نے نہیں بیگانوں نے گواہی دی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی گواہی اپنوں نے نہیں بیگانوں نے دی ہے. گاندھی جی نے یہ کہا تھا جب کانگریس کی حکومت بعض علاقوں میں آئی تھی، 1934 یا 35 کی بات ہے، بعض علاقوں میں کانگریس کی حکومت آئی، گاندھی جی لیڈر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکمرانوں اگر تم مثالی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، انصاف کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو اور ہر ایک کے ساتھ مساوات کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں رام اور لکشمن کا حوالہ نہیں دیتا، میں تمہیں حضرت عمر اور ابو بکر کی زندگی کو پڑھنے کا حوالہ دیتا ہوں. ذرا غور کرو، یہ اپنوں نے نہیں بیگانوں نے گواہی دی ہے. اس لیے کہ اسلام کی شخصیات کے علاوہ کسی اور مذاہب میں ایسی دمدار شخصیت موجود نہیں ہے. یہ بات چیلنج کے ساتھ کی جا سکتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ بیگانے کہہ رہے ہیں اور خود ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت سے واقف نہیں ہوتے. عام طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل، آدھی یا آدھی سے بھی زیادہ سلطنت کے مالک ایک وفد آیا جو کسی ملک کا وفد تھا، بادشاہ نے بھیجا تھا. وہ وفد آیا اور سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں امیر المؤمنین کہاں ہے، یعنی آدھی دنیا کا حکمران کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے اور کس جگہ پر وہ آرام کر رہا ہے، اس کے نوکر چاکر کہاں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ مسجد میں ملیں گے. یعنی ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ آدھی دنیا جس سے کانپتی ہے اس کے محل بہت ہی عالی شان ہوں گے، لیکن جب یہ سنا کہ مسجد میں ہوں گے تو وہ حیرت کر رہے تھے وہ لوگ. اسی طرح ایک مرتبہ اور ایک وفد آیا، کسی بڑے ملک سے آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت عمر کہاں ہے. ان کو ڈھونڈا گیا، مسجد میں بھی نہیں تھے، گھر میں بھی نہیں تھے. تو ڈھونڈتے ہوئے صحابہ کرام ان کو ایک جگہ پر دیکھا کہ ببول کے درخت کے نیچے ایک اینٹ پر سر رکھے ہوئے آرام فرما ہے. یہ وہ شخص ہے جو آدھی دنیا کا فرما روا ہے، یعنی وہ شخص جس نے آدھی دنیا کو پر حکومت کی ہے. اور ایسے ہی نہیں کی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ سمندر کی لہروں کی وجہ سے کوئی بکری ضائع ہو گئی یا بکری کی جان چلی گئی تو عمر سے سوال ہوگا. وہ اس پر روتے تھے کہ کہیں میری سلطنت کے حدود میں کوئی بکری پر ظلم نہ ہو جائے. تو یہاں تو جانوروں کی فکر ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. ایک واقعہ ہے کہ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے اونٹ خریدا اور وہ اونٹ ذرا موٹا تازہ ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چراگاہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک اونٹ بہت زیادہ فربا ہے، موٹا تازہ ہے، اور اس کے ساتھ جو چند اونٹ ہیں وہ دبلے پتلے ہیں. دریافت فرمایا یہ موٹا اونٹ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ہے. تو حضرت عمر نے طلب کیا، بلایا اور کہا کہ تمہارا اونٹ موٹا کیوں ہے اور لوگوں کا اونٹ پتلا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اسے خریدا ہے تاکہ پھر اسے بیچوں اور نفع حاصل کروں. تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگ اسے پہلے چراگاہ میں بیچتے ہیں اس لیے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے اور پہلے پانی پینے کے لیے اپنے جانوروں سے پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس لیے اب تم اسے بیچو اور جتنے پیسے میں خریدا تھا اتنا پیسہ اپنے پاس رکھو اور زائد پیسہ جو ہوتا ہے اسے بیت المال میں دو، اس لیے کہ بیت المال میں یہ عوام کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے. اس لیے کہ عام لوگوں نے اسے اتنا موقع دیا تب وہ موٹا ہوا ہے.
ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں احتیاط، اس سے بڑھ کر بھی احتیاط کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے تو جب علاقے فتح کیے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو زیر کیا ہے، اپنے دشمنوں کا قتل عام کیا ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ جانوروں تک کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی حکومت ہے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا جب اپنے خالہ کے بکریاں چراتے تھے تو کچھ بکریاں اکثر غائب ہو جاتی تھی ریوڑ سے، تو ان کی خالہ یہ کہتی تھی کہ تم سے تو بکریاں نہیں سنبھالی جا رہی ہے، آگے کیا ذمہ داری سنبھالو گے؟ یہ وہ عمر ہے جن سے اسلام کی عزت نے آدھی دنیا سنبھلوا دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات؟ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے اندر یہ طاقت رکھے ہے کہ اگر کوئی مکمل اس پر عمل پیرا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں، سرخ رو کرتے ہیں، اور آخرت میں تو انہی کا حصہ ہے۔ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تھا، بہت سے صحابہ نے یہ آپ کی تعریف کی کہ اللہ کے نبی آپ نے زندگی اے حضرت عمر آپ نے زندگی سعادت کے ساتھ گزاری اور موت شہادت پر آ رہی ہے، اور آپ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ سے خوش تھے، اور اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق آپ سے خوش تھے، آپ کے کیا کہنے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو، مجھے تو یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن مجھے برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ میری نیکیاں کم پڑے اور نہ گناہ ہو، نیکیاں اور گناہ برابر ہو، اور مجھے صرف چھوڑ دیا جائے، نجات مل جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ حال تھا، یعنی ایمان کے اتنے اعلیٰ معیار پر ہو کر بھی ان کا خوف خدا کا یہ حال تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔